نمبر 49، اپنے وعدوں کو پورا کرے۔ ہمیں سیرت میں یہ درس ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے وعدوں کو نبھانے والے تھے۔ آپ نے امت کو بھی درس دیا، لا ایمان لمن لا امانت له، لا دین لمن لا عہد له۔ اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جو امانت دار نہیں، اس شخص کا کوئی دین نہیں جو وعدے کا پاسدار نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعدوں کو کس طرح نبھاتے تھے، اس کا اندازہ اس واقعے سے ہوتا ہے۔ قاضی ایاز مالکی رحمہ اللہ نے الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ میں ایک واقعہ لکھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ملنے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنے تھے۔ اس سے پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک شخص نے آپ سے وعدہ کیا کہ میں آپ سے ملنے کے لیے آ رہا ہوں، کوئی سامان آپ سے لیا تھا، کہا میں آپ سے ملنے فلاں جگہ آؤں گا، آپ یہاں انتظار کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹھہرے رہے، کوئی سخت ضرورت ہوئی، گھر گئے، وہاں واپس آ گئے، پھر گھر گئے، پھر واپس آ گئے۔ 3 دن تک مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ رہے۔ 3 دن کے بعد اس شخص کا اتفاقیہ طور پر گزر ہوا تو کیا دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے وہاں انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تو 3 دن سے ٹھہرا ہوں، کہا مجھے یاد نہ رہا کہ یہاں آپ ٹھہرے ہیں۔ تو پھر اس شخص نے وہ بات کی اور معاملہ مکمل کیا۔ اس واقعے میں سبق کیا ہے کہ آپ نے نبوت ملنے سے پہلے بھی آپ کی زندگی میں وعدے کی پاسداری کتنی زیادہ تھی۔ 50واں اور آخری عمل آج کے درس کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہے، 50واں عمل یہ ہے کہ جو انسان دنیا کی عارضی تکلیفوں پر صبر کرے، دنیا میں جو بھی تکلیف آئے اس پر صبر کرے، آخرت کی زندگی کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے۔ اس میں ہمیں سیرت کے اس واقعے سے سبق ملتا ہے۔ یہ صحیح مسلم میں یہ واقعہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے اور اس چٹائی پر بستر بھی موجود نہیں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ چادر نہیں تھی، چٹائی کے نشانات آپ کے جسم پر پڑے ہوئے تھے۔ کہا میں نے قریب میں دیکھا تو ایک چمڑا لٹک رہا تھا کہ جسے ابھی تک داغا نہیں گیا تھا، یعنی اس کو دباغت نہیں دی گئی، ایک کچا چمڑا لٹک رہا تھا، اور ایک طرف کیکر کے وہ چند پتے تھے جس سے چمڑوں کو اس دور میں داغا جاتا تھا۔ باقی گھر میں کوئی سامان نظر نہیں آیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین ہیں، لیکن آپ کے گھر کی حالت یہ ہے، ایک چٹائی ہے، آپ کے چٹائی پر بستر موجود نہیں ہے، آپ کی کمر پر چٹائیوں کے نشانات ہیں، گھر کے اندر صرف ایک کھال نظر آ رہی ہے، چند پتے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا حق پر ہے۔ یا رسول اللہ یہ کافر باطل پر نہیں ہے؟ فرمایا باطل پر ہے۔ کہا یہ قیصر اور روم اور فارس کے لوگ، اللہ نے دنیا میں ان کو کتنا مال اور دولت، کتنا ناز و نعمت اور پیسہ دیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے سچے نبی، آپ کے بعد دولت نہیں، مال نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک جملہ کہا، آپ نے فرمایا یا ابن الخطاب الا ترضى ان تكون لنا الاخرہ ولهم الدنیا۔ اے خطاب کے بیٹے کیا تو اس پہ راضی نہیں؟ ان کے لیے دنیا ہے، ہمارے لیے آخرت ہے۔ اے خطاب کے بیٹے کیا تو اس پہ راضی نہیں؟ ان کے لیے دنیا ہے، ہمارے لیے آخرت ہے۔ گویا آپ نے سادگی کی زندگی گزار کے امت کو درس دیا، آنے والی تکلیفوں پر صبر کرو۔ 2 مہینے ایسے گزرے ہیں کہ آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلا۔ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کھجوریں ہوتی تھی، پانی ہوتا تھا، 2 ماہ گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ حالانکہ انگلی سے اشارہ کرتے اللہ آسمان سے سونا برسا دیتا، اللہ احد کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دیتا۔ جس رب نے آپ کی انگلی کے اشارے پر چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، جس رب نے آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیے، آپ کا اشارہ ہوتا تو اللہ پورا کر دیتا۔ لیکن آپ نے فقر میں زندگی گزار کے امت کو درس دیا، پیٹ پہ پتھر باندھے بتایا حرام نہیں کھانا، پیٹ پہ پتھر باندھ لینا، سود کا پیسہ نہ لینا، بچوں کو بھوکا رکھ لینا، ان کو رشوت کا مال نہ کھلانا، بھوک اور فقر میں زندگی گزار لینا، کسی یتیم اور بیوہ کے مال پہ قبضہ نہ کرنا، کسی کی زمین کو غصب نہ کرنا، کسی کے مال کو چھیننا نہیں۔ آپ نے امت کو درس دیا، اپنی بیٹی فاطمہ کو غلام نہ دیے، ضرورت مندوں کو دیے، امت کو بتا دیا
کہ نبوت کا گھرانہ اس طرح زندگی گزارتا ہے۔ تو ہمارے لیے اس میں درس یہ ہے، آخرت کی زندگی کو انسان اپنی زندگی کا مقصد بنائے تو اللہ دنیا بھی دیتا ہے، اللہ انسان کو آخرت بھی دیتا ہے۔ سیرت کا 51واں پہلو یہ ہے کہ قدرت کے باوجود جو سنت پر عمل نہ کرے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ایک انسان کو اللہ نے طاقت دی ہے اور اس کی وسعت بھی ہے، وہ سنت پر عمل کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی شخص سنت عمل پر عمل نہ کرے اور اس کا مذاق کرے اور بہانے اور عذر پیش کرنا شروع کر دے تو اللہ تبارک و تعالی بسا اوقات اس کو دنیا میں سزا دیتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک شخص کھانا کھا رہا تھا اور یہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ اب یہ شخص دائیں ہاتھ سے کھانا کھانے پر قادر تھا، اس نے آگے سے کہا لا استطیع، میں طاقت نہیں رکھتا، یعنی میری طاقت نہیں ہے کہ میں دائیں ہاتھ سے کھانا کھا سکوں، حالانکہ اس کی طاقت موجود تھی، اس کا کوئی عذر نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لستطعت، اگر تو طاقت نہیں رکھتا تو تو ہمیشہ طاقت نہیں رکھے گا، اگر واقعی تو نہیں رکھتا تو تو نہیں رکھے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملہ بولنے کے بعد زندگی بھر یہ انسان اپنے ہاتھ کو، دائیں ہاتھ کو اپنے منہ کی طرف نہیں لے جا سکتا تھا۔ اللہ نے ہاتھ سے طاقت ختم کر دی کہ پیغمبر حکم دے رہا تھا دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، اور یہ کھانا کھانے پر قادر تھا، کوئی عذر اس کا نہیں ہے، اور آگے سے کہتا ہے میں طاقت نہیں رکھتا۔ تو آپ نے فرمایا اگر تو طاقت نہیں رکھتا تو تو طاقت نہیں رکھے گا، اور وہی ہوا۔ پھر یہ عمر بھر اپنے ہاتھ کو اپنے منہ کی طرف نہیں لے جا سکتا تھا، کوشش کرتا، باوجود یہ کہ یہ بڑا زور لگاتا کہ ہاتھ اوپر اٹھ جائے، لیکن ہاتھ اوپر نہیں اٹھتا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ سنت عمل جو بھی ہمارے سامنے آئے اس پر عمل کرنا چاہیے، ہم سنت کہہ کر اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرات صحابہ اکرام سنت عمل پر جان دیتے تھے، ہم کہتے ہیں سنت ہی تو ہے، نہ کیا تو کیا حرج کی بات ہے۔ بھائی پیغمبر کا طریقہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے، اسی پر ہمارے لیے اجر و ثواب کا وعدہ ہے، اس لیے جو بھی سنت عمل سامنے آئے انسان اس عمل کو پورا کرے۔ اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بد دعا سے بچنا چاہیے، کہ یہ شخص قادر ہونے کے باوجود اس نے ایسا کام نہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعائیہ جملہ کہہ دیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ بد دعا جو ہے وہ فوراً قبول ہوتی ہے، اس لیے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتق دعوت المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس کے اور اللہ کے درمیان میں کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ جب کوئی انسان کسی پر ظلم کرتا ہے، ناحق تہمت لگاتا ہے، الزامات لگاتا ہے، تو دوسرا اگر اس وقت کوئی بات اس کے بارے میں کہہ دے تو وہ فوراً اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ اس کی مثال صحیح بخاری میں روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تھے۔ حضرت عمر ہر سال چکر بھی لگایا کرتے تھے، گورنروں کے پاس معلومات بھی لیتے تھے، اسی طرح وہاں کے علاقے کے لوگ بھی آپ کو معلومات دیتے تھے۔ تو آپ کو یہ خبر کسی نے پہنچائی کہ معاذ اللہ سعد بن ابی وقاص کے بارے میں لوگوں کو شکایتیں ہیں، اور یہ شکایت بھی ہے کہ یہ سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھتے۔ حضرت عمر نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور پوچھا، انہوں نے کہا امیر المومنین یہ کیسے ہو سکتا ہے میں سنت کے مطابق نہ پڑھوں؟ پھر انہوں نے سنت نماز پڑھنے کا پورا طریقہ بتایا کہ ہماری زندگی حضور کے ساتھ گزری ہے، اس لیے ہم زیادہ واقف ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے طریقے سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو بھیجا کہ جا کر پورے علاقے میں سروے کرو، دیکھو لوگ ان کے بارے میں اور کیا شکایتیں رکھتے ہیں۔ تو جب پورے علاقے میں ایک شخص گیا، گھومنے لگا، سب نے بتایا
سعد بن ابی وقاص میں کوئی ایسی بات نہیں، بڑے نیک صالح متقی پرہیزگار انسان ہیں، سب نے ان کی حمد و ثنا کی۔ لیکن ایک شخص جھوٹا تھا، وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ مجھے اس کے بارے میں شکایت یہ ہے کہ یہ جہاد میں نہیں جاتے، اور نمبر 2 مال غنیمت میں تقسیم میں انصاف نہیں کرتے، اور فیصلہ عدل کے مطابق نہیں کرتے۔ حالانکہ سعد بن ابی وقاص وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے اس امت میں سب سے پہلے کفر کے مقابلے میں تیر چلایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ میرے ماں باپ تمہارے اوپر قربان ہو، سعد تیر چلاؤ۔ اتنے بلند و بالا مقام والے صحابی تھے، تو اس شخص نے ان پر یہ جھوٹی تہمت لگائی کہ یہ جہاد میں نہیں جاتے، فیصلہ عدل اور انصاف پہ نہیں کرتے، اور مال غنیمت کو صحیح تقسیم نہیں کرتے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کو معلوم ہوا، اس وقت انہوں نے یہ جملہ کہا، اللہم ان کان ھذا عبدک کاذبا قام رئاء وسمعۃ فاطل عمرہ واطل فقرہ وعرضہ للفتن۔ اے اللہ، اگر یہ شخص جھوٹا ہے اور یہ اس لیے کھڑا ہوا ہے کہ ریاکاری کے لیے، دکھلاوے کے لیے، نام و نمود کے لیے، مجھے بدنام کرنے کے لیے اور اپنی شہرت کے لیے، انسان جب اپنی شہرت چاہتا ہے تو بڑے لوگوں پر اعتراضات کرتا ہے، کسی بلند و بالا مقام والے انسان پر نکتہ چینی کرتا ہے تاکہ میری شہرت ہو جائے۔ کہا اگر یہ شخص جھوٹا ہے اور ریاکاری کے لیے کھڑا ہوا ہے تو اے اللہ تو اس کی عمر کو طویل کر دے۔ نمبر 2، اے اللہ اس کو فقر و فاقے میں مبتلا کر دے، اور نمبر 3، اے اللہ تو اس کو فتنوں میں مبتلا کر دے۔ 3 بد دعائیں سعد بن ابی وقاص نے اسے دے دی۔ اب جو راوی ہے وہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ اس کی عمر اتنی طویل ہو گئی تھی، اتنی طویل کہ اس کی یہ جو بھویں ہیں یہ نیچے لٹکتی تھی، اور اس کو نظر نہیں آتا تھا، کسی کو دیکھنے لگتا تو اپنی بھووں کو اوپر کرتا اور ایک ہاتھ سے اپنی آنکھ کے نچلے حصے کو نیچے کرتا، پھر اسے نظر آتا تھا۔ عمر اتنی طویل ہو گئی، اور فقر میں بھی مبتلا ہو گیا، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، کبھی ایک سے مانگتا کبھی دوسرے سے مانگتا، اور فتنوں میں بھی مبتلا ہو گیا۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ معاذ اللہ یہ لڑکیوں کو تنگ کرتا، راستے میں لڑکیاں جا رہی ہوتی انہیں چھیڑتا، عورتوں کے پیچھے تانے کستا، تو اللہ نے تینوں چیزوں میں اسے مبتلا کر دیا۔ معلوم ہوتا ہے بد دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ صحیح بخاری ہی میں ایک روایت ہے، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ میں ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ مروان کا دور تھا، ایک عورت نے آ کر مروان سے شکایت کی کہ یہ جو صحابی ہیں انہوں نے میری زمین پہ قبضہ کیا۔ مروان نے سعید بن زید کو بلایا اور بلا کر کہا یہ عورت دعویٰ کرتی ہے کہ آپ نے ان کی زمین پہ قبضہ کیا۔ انہوں نے آگے سے کہا میں کیسے قبضہ کر سکتا ہوں جبکہ میں نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے، من اخذ شبرا من الارض ظلما فانہ یطوقہ یوم القیامت من 7 ارضین، کہ جو انسان کسی کی ایک بالش زمین غصب کر دے گا تو قیامت کے دن اللہ 7 زمینوں کو طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈالے گا۔ فرمایا جب میں نے یہ حدیث جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے تو میں کیسے کسی کی زمین پہ غصب کر سکتا ہوں؟ تو مروان نے کہا مجھے معلوم ہے آپ سچے ہو، یہ عورت جھوٹ کہہ رہی ہے، پر میں اور کوئی دلیل آپ سے نہیں مانگتا۔ تو اس موقع پر اس صحابی نے اس عورت سے مخاطب کر کے کہا کہ تو نے میرے اوپر جھوٹا الزام لگایا مجھے بدنام کرنے کے لیے، تو کہا کہ اے اللہ تو اس کی عمر کو طویل کر، اس کو تو اندھا کر اور اس کو موت دے، اس کی اپنی زمین میں دے، اسی زمین میں اے اللہ تو اس کو موت دے دے۔ اور وہی ہوا، اس کی عمر بہت طویل ہو گئی اور یہ آگے جا کر یہ عورت اندھی ہو گئی، اور پھر اسی کے اپنی زمین میں گڑھا کھودا ہوا تھا، اندھی تھی پتہ نہیں چل رہا تھا، ایک دن چلتے چلتے گڑھے میں گری اور گر کر اس میں مر گئی۔ تو بددعات ایسی تیر بہدف ہوتی ہے۔ تو یہاں میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہ مانا اور کہا میں طاقت نہیں رکھتا ہاتھ اٹھانے کی۔ آپ نے فرمایا تو طاقت پھر نہیں رکھے گا، پھر وہ زندگی بھر نہ اٹھا سکا۔ سیرت کے اس پہلو سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ مسنون اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کسی کی بد دعا سے ہمیشہ بچنا چاہیے، اس لیے کہ بد دعا فوراً ہی قبول ہو جاتی ہے
اس کے اور اللہ کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہوتا۔ بعض لوگوں کو بد دعا دینے کی عادت ہوتی ہے، ناحق دیتے ہیں، لیکن بد دعا حق پہ لگتی ہے، ناحق پہ نہیں لگتی۔ انسان حق پہ ہو اور اس پر ظلم کیا گیا ہو، تب وہ اگر کہتا ہے کوئی جملہ تو وہ اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے۔ اول تو بہتر یہی ہے، دعا کرنی چاہیے۔ اگر کسی سے کوئی تکلیف بھی پہنچے تو انسان دعا کرے، اس کے لیے بد دعائی یا جملہ نہ کہے۔ ایک رسالہ ہے محاسن اسلام، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک فوج کے میجر تھے، اپنی والدہ سے ملنے گئے۔ والدہ ان کی دیہات میں رہتی تھی اور یہ خود شہر میں۔ کافی عرصے کے بعد ملنے کے لیے گئے، ان کے بچے بھی ان کے ساتھ تھے۔ ماں کو خدمت کی ضرورت تھی، کہا بیٹا میرے پاس ٹھہر جاؤ۔ کچھ رقم کی بھی ضرورت تھی کہ میرے ساتھ کچھ تعاون کرو، وہ بیماریوں میں تھی۔ بجائے یہ کہ یہ والدہ کی خدمت کرتے، ذمہ داری کرتے، مالی جسمانی تعاون کرتے، تو یہ فوراً وہاں سے اٹھے، ماں کو دھکا دیا، کہا میرے پاس وقت نہیں ہے تمہاری خدمت کا، میری مصروفیات بہت زیادہ ہیں، اور ایک دم اٹھ کے نکلنے لگا۔ ماں کو اپنے پاؤں کے ساتھ لات کے ساتھ مارا اور اٹھ کر جانے لگا، تو ماں نے کہہ دیا کہ اے اللہ، جس لات سے اس نے مجھے مارا ہے تو اس کی ان دونوں ٹانگوں کو کاٹ کے رکھ دے۔ یہ شخص ابھی اٹھ کے گیا ہے، یہ ریل میں واپسی کا سفر کرنے کے لیے آ رہا تھا۔ جیسے ہی ریلوے اسٹیشن پر پہنچا ہے، ریل میں بیٹھنے لگا، اچانک اس کا پاؤں پھسل گیا، ریل گاڑی کے نیچے آیا اور دونوں پاؤں کٹ گئے۔ یعنی جیسے ماں نے کہا تھا اسی طرح ہوا کہ اللہ تیرے ان پاؤں کو توڑ دے، اللہ تیرے ان پاؤں کو کاٹ دے۔ اور اسی طرح ہوا کہ زیادہ وقت نہیں لگا، تھوڑا ہی ٹائم گزرا تھا اور اس کے دونوں پاؤں کٹ گئے۔ والدین کا مقام اس لیے بہت بلند و بالا ہے۔ کبھی انسان والدین سے بد دعا نہ لے، ورنہ اس کا اثر فوراً ہی سامنے آتا ہے اور انسان زندگی بھر کے لیے پریشان، لاچار اور مجبور ہو جاتا ہے۔ تو گویا سیرت کا 51واں پہلو یہ تھا کہ مسنون اعمال پر عمل کرنا چاہیے اور مسنون اعمال کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔